جب نبی باہر نکلے، جب خواجہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ چلی گئی دنیا سے تو نبی باہر پہ تعلیم کرنے لگے۔ اسی درمیان نبی کا سفر طائف کا ہوا، حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں تھے۔ نبی داخل ہوئے کہ پتھر بازی شروع ہو گئی۔ لیل ابن ثقفی ہے، اس کا بھائی مسعود ہے، ان لوگوں نے پری پلاننگ لوگوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا۔ نبی کے اوپر پتھر بازی کی گئی، اتنا ایک قول ہے کہ نبی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی کا پورا بدن جسم سے لہو لہان تھا۔ نبی کو مارا گیا، نبی کے پیچھے اوباش بچوں کو لگایا گیا، نبی کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ نبی کے ہر کام پہ، ہر عمل میں لوگوں نے رخنا ڈالنے کی کوشش کی، لیکن نبی ہے کہ مانے بھی نہیں، اپنی بات سناتے رہے۔ نبی سناتے سناتے آگے نکلے، ایک باغ تھا، وہاں کا مالک سردار نے جب دیکھا یہ کون آدمی باہر کا آیا ہوا، پورا بدن خون سے لہو لہان ہے۔ میزبان بہت ہوتے تھے اہل عرب، وہ بلا کہ کچھ کھلا پلا دو، باہری آدمی لگتا ہے۔ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام عداد تھا، وہ گیا، کہا بیٹھیے کچھ کھجور اور انگور کھلاتا ہوں۔ وہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے انگور کا اس وقت موسم تھا۔ نبی کے سامنے انگور پیش کیے گئے، نبی نوش فرما رہے تھے۔ پوچھا کہاں کے ہو تم؟ اس نے کہا میں یہاں کا ہوں۔ کہا وہاں کے سردار کا نام لے کر کہا کیا حال ہے؟ وہ دنگ رہ گیا کہ یہ تو موبائل کا بھی زمانہ نہیں ہے، اس وقت آپ کو کیسے پتا؟ نبی نے یوشع بن متہ کا ذکر کیا جو ان کا نبی تھا، وہ سن کر کھڑا ہو گیا، اسی وقت کلمہ پڑھنے لگا۔ ان لوگوں نے بلایا کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں پاگل ہو گیا؟ کیا کہا نہیں، یہ تو باتیں اوپر کی سنا رہے ہیں، ان کو پتا بھی نہیں میرا وطن کہاں ہے، یہ کہاں پر کھڑے، میرے انبیاء کی، میرے آباء و اجداد کی حال چال لے رہے، اس لیے یہ نبی ہیں۔ اسی وقت عداس نے کلمہ پڑھا تو نبی کو کتنی تکلیف دی گئی؟ بے ہوش ہو گئے نبی، بے ہوش ہو گئے، اوباش بچوں کو لگا دیا گیا۔ اگر ہمارے پیچھے کسی کو لگا دیا جاتا ہے تو ہم چھوڑ دیں گے؟ پورے گھر کے گھر خون بہا دیں گے، پورے محلات اجاڑ دیے جائیں گے۔ لیکن نبی جب پلٹ کر آئے، جبرائیل حاضر ہوئے، کیف انت یا محمد، اے محمد آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ کی حال چال پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ حکم کریں تو یہ پہاڑ کا فرشتہ کھڑا ہے، حکم کریں تو یہ بستیوں کو پلٹنے والا فرشتہ کھڑا ہے، حکم کریں تو یہ پتھر بازی والا فرشتہ کھڑا ہے۔ آپ کے ایک حکم سے ابھی طائف کو نیچے سے لگا کر بیلچے کی طرح پلٹ دیا جائے گا۔ نبی نے کہا نہیں، یہ نہیں تو ان کی اگلی نسل مسلمان ہو جائے گی، چھوڑ دی۔ تو نبی کی قربانیاں سوچئے، نبی کی مہربانیاں سوچئے، نبی کے امت کے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم ادا کرنا چاہیں تو زندگی کم پڑ جائے گی۔ اگر ہمارے اوپر محلے اور گاؤں کے اگر مکھیا جی، محلے کے سیٹھ صاحب نے کچھ احسان کر دیا تو نسلوں بتا کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے یہ خیر خواہ ہیں، لیکن نبی کے سلسلے میں ہم اپنی اولاد کو نہیں بتا پاتے۔ نبی تمہارے لیے قربان ہو گیا، نبی مسلمانوں کے لیے پریشانیاں جھیلتے رہے، نبی نے مسلمانوں سے کبھی سودا نہیں کیا۔ مسلمان ہے کہ نبی پر سودا پہ سودا کیا جائے۔ بس بات اتنی سی سناتی تھی کہ نبی کا نام بلند ہے، رہے گا، قیامت رہے گا۔ جو لوگ اس میں شامل ہو گئے، نبی کے نام کے ساتھ اپنا نام لگا لیا، وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ ابدی الآباد ہو جائیں گے۔ جنہوں نے نبی سے چالاکی کی، بظاہر جو لوگ سمجھدار تھے، انہیں کو وہ تمغہ ملا جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ میں تو ایک بات کہتا رہتا ہوں، ہم بھی اپنے کو لے جا کر وہاں کھڑا کر کے کبھی کبھی سوچ لیا کریں، نبی کی زندگی میں ہوتے تو ہم کس صف میں کھڑے ہوتے؟ منافق کی یا دشمنوں کی صف میں؟ منافق وہ تھا جو نماز میں رہتا تھا لیکن باہر زندگی میں عمل اس کا شریعت کے خلاف ہوتا، جو نبی کی مجلس میں رہتا لیکن پیچھے جا کر مکر جاتا۔ ہم تو نمازی میں نہیں ہیں، نبی کے احکام تو دور کی بات۔ منافق تو نماز پڑھتا تھا، آج کا مسلمان